حضرت خزیمہ کہ جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ خزیمہ نے جس کی گواہی دی اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ عقیدے کو ہم نے سمجھنا ہے، عقیدہ ہے کیا، ہم نے عقیدے کو کس انداز سے پختہ کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کو یہودی کا گھوڑا پسند آیا، میرے حضور نے فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ سودا طے ہو گیا، میرے حضور نے فرمایا اب میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ اس یہودی سے دوسرے اس کے دوست ملے، اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا سودا کر لیا۔ اس نے کہا بڑا سستا سودا کر لیا۔ اب وہ یہودی کہنے لگا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دوست کہنے لگے اس سودے سے مکر جا، انکار کر لے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن اس سے اپنے عقیدے کو سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ دیا کس نے اور ہم نے اپنا عقیدہ بنانا کیسا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب میرے حضور جب پیسے لے کر اس یہودی کے پاس آئے تو اس یہودی نے کہا کس چیز کے پیسے؟ میرے حضور نے فرمایا ابھی سودا ہوا ہے، مجھے گھوڑا پسند آیا، اتنے میں سودا ہوا، یہ پیسے لے اور مجھے گھوڑا دے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا نہیں میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میرے سامنے لے آؤ۔ اب جب میرے حضور کا اس یہودی کے ساتھ سودا ہوا تو حقیقت میں اس وقت تیسرا کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ اب اس بات پر وہ پکا بھی ہو گیا۔ آخرکار بحث و مباحثہ ہوتا رہا تو اس یہودی شخص نے آخر میں ایک بات کی، کوئی ایک شخص بھی گواہی کے لیے لے آؤ تو میں اس سودے کو قبول کر لوں گا، جیسے آپ کہو گے میں کر لوں گا۔ بندے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب تیسرا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا، کوئی تیسرا شخص ہوتا تو وہ میرے حضور کے حق میں گواہی دیتا۔ مجمع کے اندر چھوٹے سے قد والے خزیمہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے اور کہا یہودی تو ایک گواہی کہتا ہے، میں اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کہتا ہوں کہ جو میرے حضور فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا حضور کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ اب یہودی نے تو کہا تھا کوئی ایک گواہی لا دو تو میں سودا قبول کر لوں گا۔ اب حضرت ابو خزیمہ نے جب گواہی دی تو وہ سودا ہو گیا۔ میرے حضور نے وہ درہم دیا اس کو اور گھوڑا لے کر حضرت بلال کو دیا اور کہا اس کو گھر لے جاؤ۔ اب آگے مزہ لینے والی اور لطف لینے والی بات آگے ہے۔ میرے حضور نے حضرت ابو خزیمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی؟ تو موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیسی دی؟ حضرت خزیمہ نے میرے حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا لیکن رب کو مان لیا۔ میں نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، رب کو مان لیا، صرف آپ کے کہنے پہ مان لیا۔ مجھے تو نماز کا بھی نہیں پتہ تھا، آپ نے کہا رب نے کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھو، میں نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ نے کہا حج ادا کرنے ہیں، میں نے حج ادا کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا روزے رکھنے ہیں، میں نے روزہ رکھنے شروع کر دیے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام اس انداز سے اور آپ کے اس عقیدے سے اور آپ کی اس محبت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ میرے حضور نے فرما دیا زمانے والوں سن لو، آج کے بعد جب بھی خزیمہ کسی کے حق میں گواہی دے گا وہ گواہی ایک نہیں بلکہ 2 کے برابر ہوگی۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے کہا وہ رب ہے جس نے سب کو بنایا، وہی رب ہے جس نے زندگی بخشی، وہی رب ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، وہی رب ہے جو زندگی چھین لیتا ہے، وہی رب ہے جو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ ہم نے نہ رب کو دیکھا نہ رب کے احکامات کو دیکھا، آپ جیسے جیسے کہتے گئے ہم ویسے ویسے مانتے گئے۔ یہی عقیدہ امت مسلمہ کے لیے ہے، یہی وہ فرقہ ہے جو نجات والا ہے، ناجی والا ہے۔ ان 73 فرقوں میں سے یہی وہ فرقہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے حضور نے فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ حضرات محترم، یہی عقیدہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر خازن کرنا ہے، اپنے دلوں کے اندر ہم نے اسی عقیدے کو پختہ کرنا ہے کہ جو میرے حضور فرما گئے ہم نے اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ اور حضور کے نیک بندوں کے ساتھ۔ ان تینوں سے جب تک ہم محبت کرتے رہیں گے ہماری زندگی کامیابی کے مراحل کی طرف گامزن ہوتی جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔